فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ سہو کا طریقہ یا سجدہ سہو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ اگر ثابت ہے تو کس انداز سے سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 708 پر سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 365 کے حوالے سے موجود ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں، پھر سلام کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ مطلب سجدہ سہو کا ذکر تو حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیسے کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے، تو مسئلہ نمبر 1 میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ واجبات نماز میں سے جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات کے بعد داہنی طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، پھر تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ مطلب سجدہ سہو سے پہلے بھی التحیات پڑھے اور سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر التحیات پڑھ کر پھر درود پاک پڑھ کر اور پھر سلام پھیر دے۔ اور مسئلہ نمبر 2 میں لکھا ہے اگر بغیر سلام پھیرے سجدے کر لیے یہ بھی کافی ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مثلا ایک بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا اور امام پر سجدہ سہو تھا، اب اس نے سلام پھیرا، اس کی تو چونکہ 1 رکعت رہتی تھی، اس نے سلام نہیں پھیرا اور امام چلا گیا سجدے کے اندر سلام پھیر کے، تو اب اس کو بھی سجدے کے اندر جانا ہے، تو اس نے تو سلام ہی نہیں پھیرا، تو اس کا سجدہ سہو ہو جائے گا یا نہیں؟ جی بالکل ہو جائے گا، کیونکہ سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیرنا بہتر ہے۔ اگر کسی نے نہیں پھیرا تب بھی سجدہ سہو ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے واجب ترک کر دیا تو کیا پھر بھی سجدہ سہو سے اعادہ سجدہ سہو کرنے سے وہ کام پورا ہو جائے گا؟ تو مسئلہ نمبر 3 میں لکھا ہے قصدن واجب ترک کیا، یعنی واجب جان بوجھ کر کوئی ترک کرتا ہے تو سجدہ سہو سے وہ نقصان دفع نہیں ہوگا بلکہ اعادہ واجب ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے۔ یوں ہی اگر سہون واجب ترک ہوا، ٹھیک ہے، یعنی بھول کر واجب ترک ہو گیا اور سجدہ سہو نہ کیا، جب بھی نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کسی نے خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھا، خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھا، جس طرح پہلے رکعت میں بعد والی صورت اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھ لی تو واجب تو تب بھی ترک ہوا، تو کیا اس سے بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ تو بہار شریعت کے مسئلہ نمبر 4 صفحہ نمبر 709 جلد نمبر 1 میں لکھا ہے کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے ہو تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن مجید پڑھنا ترک واجب ہے، مگر موافق ترتیب پڑھنا واجبات تلاوت سے ہے، واجبات نماز سے نہیں، لہٰذا سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ چھوڑ بیٹھتا ہے یا رکوع ہی نہیں کرتا تو کیا اسے سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی؟ کسی نے 2 سجدے کے بجائے 1 سجدہ کر لیا؟ نہیں۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 709 کے مسئلہ نمبر 5 پر موجود ہے فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، لہٰذا پھر پڑھے۔ اور سنن مستحبات مثلا تعوذ، تسمیہ، ثناء، آمین، تکبیرات، انتقالات، تسبیحات کے ترک سے سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہو گئی۔ آپ نے خلاصہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر فرض ہے وہ بھول کر چھوڑے یا جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ واجب جو ہے وہ بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کر لے گا، جان بوجھ کر چھوڑے تو نماز دوبارہ پڑھنی۔ اور سنن اور مستحبات جو نماز کے ہیں وہ چھوڑ دینے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھ لیا جائے۔ اب یہ سنن اور مستحبات جان بوجھ کر چھوڑے یا بھولے سے، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی لیکن دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور سنن اور مستحبات کے حوالے سے اسلامی بہن مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اسلامی بہنوں کی نماز اور اسلامی بھائی جو ہیں وہ
نماز کے احکام مکتوب مدینہ کی مطبوعہ اس کا مطالعہ فرمائیں، بہت ہی زبردست کتاب ہے، اس کے اندر سنتیں، مستحبات، واجبات، فرائض آپ کو علیحدہ علیحدہ مل جائیں گے، تو یہ مسئلہ آپ نے پھر ذہن میں رکھنا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا اور سجدہ سہو نہیں کیا، دونوں طرف سلام پھیر کے بیٹھ گئے، تو کیا آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ جی، فوراً اگر یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیر دیں، اتحیات وغیرہ پڑھ کے، کیونکہ مسئلہ نمبر 7 میں یہ لکھا ہے جو چیز معنی بنا ہے، مثلا کلام وغیرہ منافی نماز، اگر سلام کے بعد پائے گی تو اب سجدہ سہو نہیں ہو سکتا۔ مثلا اپنی گفتگو شروع کر دی یا کوئی ایسی چیز جس سے نماز کے اوپر بنا نہیں کر سکتے، ایسی چیز پائی گئی تو اب سجدہ سہو نہیں ہے۔ مثلا آپ گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے یا باہر نکل گئے یا کوئی اور کام کاج میں مصروف ہو گئے تو اب وہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ فرضوں کے اندر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو کیا سنتیں اور نوافل کے اندر بھی یہی حکم ہے؟ جی، بارشیت صفحہ نمبر 710 جلد نمبر 1 مسئلہ نمبر 9 میں موجود ہے کہ فرض و نفل دونوں کا ایک حکم ہے، اب وہ نوافل میں بھی واجب ترک ہونے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سنتیں ہوں تو بھی یہی حکم پایا جائے گا۔ سجدہ سہو کے حوالے سے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، مسئلہ نمبر 11 میں موجود ہے، سجدہ سہو کے بعد بھی التحیات پڑھنا واجب ہے، التحیات پڑھ کر سلام پھیرے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں یعنی سجدہ سہو سے پہلے بھی اور سجدہ سہو کے بعد دونوں قعدوں میں درود شریف بھی پڑھے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ پہلے قعدہ میں التحیات اور درود شریف پڑھے اور دوسرے قعدے میں صرف التحیات پڑھ لے۔ نماز کے اندر اگر ایک ترک واجب ہوا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تو سوال یہ ہے کہ اگر 2 یا 3 واجب ترک ہو گئے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ نمبر 13 میں بہار شریعت صفحہ نمبر 710 جلد نمبر 1 میں جواب دیا گیا ہے کہ ایک نماز میں چند واجب ترک ہوئے تو وہی 2 سجدے سب کے لیے کافی ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل و وتر کی کسی رکعت میں سورہ الحمد کی ایک آیت بھی رہ گئی یا سورت سے پیشتر 2 بار الحمد پڑھی یعنی سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ دی، یا سورت ملانا بھول گیا، یا سورت کو فاتحہ پر مقدم کیا یعنی سورہ فاتحہ بعد میں پڑھی پہلے دوسری سورت پڑھ لی، یا الحمد کے بعد 1 یا 2 چھوٹی آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا گیا، 1 یا 2 چھوٹی آیتیں کیونکہ 3 پڑھنی تھی نا، پھر یاد آیا اور لوٹا اور 3 آیتیں پڑھ کر رکوع کیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں چلا گیا، سورت فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی یا سورت فاتحہ نہیں پڑھی کوئی اور سورت پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، تو اب کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ بندہ دوبارہ لوٹے، اگر سورت فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تھی تو وہ سورت پڑھے اور رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سورت فاتحہ نہیں پڑھی تھی دوسری سورت پڑھ لی تھی تو اب پہلے سورت فاتحہ پڑھے، بعد میں کوئی اور سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اور اسی طرح اگر سورت فاتحہ پڑھنے سے پہلے کوئی اور سورت شروع کر دی، اب یاد آیا تو سورت فاتحہ پڑھے اور بعد میں کوئی اور سورت ملائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ ایک اور سوال یہ ذہن میں آیا کہ فرض کی پچھلی رکعت کے اندر اگر کسی نے بھولے سے سورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہے، یعنی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملا لی؟ تو یاد رکھیے بہار شریعت کے مسئلہ نمبر 17 میں موجود ہے، فرض کی پچھلی رکعتوں کے اندر سورت ملائی تو سجدہ سہو نہیں، اور جان بوجھ کر ملائی جب بھی حرج نہیں ہے، مگر امام کو نہیں ملانی چاہیے۔ اسی طرح اگر پچھلی رکعتوں میں الحمد بھی نہ پڑھی جب بھی سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کے علاوہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، اور رکوع و سجود اور قعدہ میں اگر قرآن پاک پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ جس طرح بعض نے پوچھا کہ اتحیات میں بیٹھے بیٹھے آیت الکرسی شروع کر دیتے ہیں یا سورت فاتحہ بھولے سے شروع کر دیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جو افعال نماز کے اندر مقرر ہیں ان میں ترتیب واجب ہے، لہذا خلاف ترتیب فعل واقع ہوا تو سجدہ سہو کرے۔ مثلا سورت فاتحہ پہلے پڑھنی تھی، سورت بعد میں ملانی تھی، سورت پہلے کسی نے پڑھ لی اور سورت فاتحہ بعد میں پڑھی، یا ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ کرنا تھا، درمیان میں تاخیر کر دی، ٹھیک ہے، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔
تعدیل ارکان، مثلا رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا یا دو سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا بھول گئے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ اس طرح قنوت یا تکبیر قنوت بھول گئے، یعنی دعائے قنوت نہیں پڑھی یا دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، ہاتھ اٹھانا نہیں، تکبیر جو کہی جاتی ہے وہ بھول گئے، سجدہ سہو واجب ہے۔ قرات وغیرہ کسی موقع پر سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ گزر گیا، سجدہ سہو واجب ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ پڑھی، دوسری سورت پڑھنے کے لیے سوچتے رہے کون سی پڑھوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر گیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ سجدہ سہو کے بعد بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ ایک بندہ تیسری رکعت میں آ کے شامل ہوا ہے اور امام کو اس سے پہلے سہو ہو گیا تھا اور اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب امام آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو کیا مقتدی بھی کرے گا؟ جی بالکل، امام سے سہو ہوا اور سجدہ سہو کیا تو مقتدی پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر مقتدی سے بحالت اقتدا سہو واقع ہوا تو سجدہ سہو واجب نہیں اور نماز لوٹانے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ، مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد نماز میں شامل ہوا، اس کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں۔ اگر جان بوجھ کر پھیرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً ہی سلام پھیر دیا تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور اگر بھول کر امام کے سلام کے کچھ دیر بعد سلام پھیرا جس طرح عموماً ہوتا ہے تو اب اپنی نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی بجائے، امام جب سلام پھیرتا ہے سجدہ سہو کے لیے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ بہتر تو یہ نا کھڑا ہونا اس وقت ہونا چاہیے جب امام دوسری طرف سلام پھیرے۔ اب ایک بندہ فوراً کھڑا ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس حوالے سے لکھا ہے کہ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے، اگرچہ اس کے شریک ہونے سے پہلے امام کو سہو ہوا ہو، اور اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہ کیا اور اپنی بقیہ پڑھنے کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اس مسبوق سے اپنی نماز میں بھی سہو ہوا ہو، یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی سہو ہو گیا ہے تو آخر کے یہی سجدے اس امام والے سہو کے لیے بھی کافی ہیں اور اس کے اپنے کے لیے بھی کافی، یعنی 2 سجدے ہی کرنے ہوں گے۔ اچھا، اور اسی طرح یاد رکھیے گا قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر اتنا پڑھا اللہم صلی علی تو خیر ہے، فوراً کھڑا ہو جائے، کیونکہ ابھی اگلا جو فرض تھا اس میں تاخیر نہیں ہوئی۔ تو اگر کسی نے اللہم صلی علی محمدن تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہوئی، لہذا اگر اتنی دیر تک خاموش رہا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ جو قاعدہ ہوتا ہے، قاعدہ اولیٰ ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، تو اس میں کسی قاعدہ میں تشہد میں سے کچھ بھی رہ گیا تو سجدہ سہو واجب ہے، نماز چاہے نفل ہو یا فرض۔ اچھا، اب سجدہ سہو کرنا تھا، پہلے ہم نے یہ عرض کیا اس حوالے سے کہ سجدہ سہو کرنا تھا اور کوئی منافی نماز کام شروع ہو گیا تو اب مطلب وہ سجدہ سہو نہیں کر سکتے، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو منافی نماز یا ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو لکھا ہے کہ سجدہ سہو کرنا تھا اور بھول کر سلام پھیرا تو جب تک مسجد سے باہر نہ ہوا ہو وہ سجدہ سہو کر لے۔ مثلا گفتگو نہیں کی یا منافی نماز جو چیز نماز کو توڑ دیتی ہے وہ نہیں کیا تو کر لے۔ تو اگر کوئی سلام کے بعد ایسی چیز پائی گئی ہے تو پھر سجدہ سہو نہیں بلکہ نماز ہی دوبارہ پڑھے گا۔ مطلب گفتگو کرنی شروع کر دی، ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو گیا تو پھر نہیں۔ اور اگر میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو جب تک صفوں سے جہاں تک لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، یا جہاں تک سجدے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے آگے نہیں گیا تو اس وقت تک وہ کر لے۔ بہرحال اگر کوئی سجدہ سہو کسی کے رہ گیا ہے تو فی زمانہ جو صورتحال ہے اس اعتبار سے نماز دوبارہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے پھر عرض کر دوں کہ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کی نماز اور اسلامی بھائی نماز کے احکام ان کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے تفصیلی معلومات مل جائیں گی۔
پھر ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی سجدہ رہ گیا، میں نے 2 کی بجائے 1 ہی کیا، تو اب آخر میں اتحیات میں بیٹھا ہوا تھا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس حوالے سے مسئلہ نمبر 20 میں کسی رکعت کا کوئی سجدہ رہ گیا، آخر میں یاد آیا تو سجدہ کر لے، پھر اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کرے، اور سجدہ کے پہلے جو افعال نماز ادا کیے ہیں باطل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر قعدہ کے بعد وہ نماز والا سجدہ کیا تو صرف وہ قعدہ جاتا رہا، وہ تو ظاہر ہے دوبارہ اتحیات پڑھے گا تو وہ قعدہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر فرض میں قعدہ اولا بھول گیا تو جب تک سیدھا کھڑا نہ ہوا لوٹ آئے، اور سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہوگا، اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب نہ لوٹے، آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر سیدھا کھڑا ہو کر پھر لوٹا تو گناہ گار ہوگا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ اگر مقتدی کھڑا ہو گیا بھول کر، یعنی امام اتحیات میں بیٹھ گیا، قعدہ اولا میں بیٹھ گیا اور مقتدی کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوٹ آئے تاکہ امام کی مخالفت نہ ہو، اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر آخری قعدہ میں بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، یا آخری قعدہ میں بیٹھا لیکن تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا جبکہ وہ حقیقت میں رکعتیں پوری ہو چکی تھی، غلطی سے کھڑا ہوا، مطلب فجر میں تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا اور ظہر عصر اور عشاء میں 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو 2 صورتیں، اگر اس نے اس کے بعد والی رکعت، مثال کے طور پہ فجر میں تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، ظہر عصر اور عشاء میں 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، یا مغرب میں 4تھی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو، تو وہ لوٹ آئے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، نماز اس کی درست ہے۔ اور اگر اس نے سجدہ کر لیا، فجر میں تیسری کے لیے سجدہ کر لیا، ظہر عصر اور عشاء میں 5ویں کا سجدہ کر لیا، اور مغرب میں 4تھی کا سجدہ کر لیا، اور قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، قعدہ اخیرہ نہیں کیا تھا، تو مغرب کے علاوہ باقیوں میں ایک اور ملا لے، سارے کے سارے نفل ہو جائیں گے، یعنی فجر کی 4 ہو جائیں گی، یہ چاروں نفل ہو جائیں گے، اور ظہر عصر اور عشاء یہ 6 ہو جائیں گی، اور 6 کے 6 نفل ہو جائیں گے، اور مغرب میں ایک ہی رکعت جو آگے اس نے ملائی ہے وہ جفت پورے ہو گئے، لہذا وہ چاروں کے چاروں نفل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر سجدہ مطلب آخری قعدہ کیا تھا، تو آخری قعدہ کرنے کے بعد کھڑا ہوا کوئی اور ایک رکعت ملائی، تو پھر 2 رکعتیں پوری کرے، قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد جو کھڑا ہوا 2 رکعتیں پوری کرے، پہلے والے فرض ہو جائیں گے اور بعد والے نفل ہو جائیں گے، اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا۔ پھر آپ کا سوال یہ ہے کہ کسی بندے نے قیام کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد غلطی سے اتحیات پڑھ دی تو کیا کرے؟ تو مسئلہ نمبر 32 میں پہلی 2 رکعتوں میں قیام کے اندر الحمد کے بعد تشہد پڑھا، سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر الحمد سے پہلے پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ثنا کی جگہ آ جائے گا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اتحیات پہ بیٹھے پہلے قعدہ میں بیٹھے بیٹھے تشہد کو کئی بار پڑھا، یعنی 1 سے زائد مرتبہ پڑھا، تو حکم کیا ہے؟ تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کے بعد والا آنے والا جو فرض تھا جس کو قعدہ کے فوراً بعد ادا کرنا ضروری ہے، اس میں تاخیر کی ہے، لہذا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے کہ عید کی نماز پڑھتے، عیدین کی نمازوں میں اگر 6 کی بجائے 4 کہہ دیں، 5 کہہ دیں، یا پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد کہیں اور دوسری میں سورۃ فاتحہ سے پہلے کہہ دیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو لکھا ہے مسئلہ نمبر 37 کے اندر کہ عیدین کی سب تکبیریں یا بعض بھول گیا یا زائد کہہ دیں، 7 کہہ دیں، یا غیر محل میں کہیں، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر امام تکبیرات عیدین کہے بغیر رکوع میں چلا گیا تو اب کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ نمبر 38 میں لکھا ہے امام تکبیرات عیدین بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو لوٹ آئے، ٹھیک ہے، لوٹ آئے اور پھر اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور مسبوق یعنی جو بعد میں ملا ہے وہ رکوع میں گیا اور رکوع میں شامل ہوا اور امام رکوع میں تھا، تو وہ رکوع میں ہی اپنی تکبیریں کہہ لے گا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ امام نے سری نماز کے اندر جہرن پڑھا
اور جہری نماز کے اندر آہستہ پڑھا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا یاد رکھیے، اگر ایک آیت پڑھ دی جتنی کہ جواز نماز کے لیے قرات ضروری ہوتی ہے، اگر ایک آیت یعنی ایک آیت پڑھ دی سری نماز میں جہرن اور جہری نماز میں سرن آہستہ پڑھ دیں تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ اگر ایک کلمہ پڑھا، مثلا الحمد، ٹھیک ہے، الحمدللہ اتنا پڑھ لیا تو یہ معاف ہے۔ ایک کلمہ اگر پڑھتا ہے سری نماز میں بلند آواز سے اور جہری نماز میں آہستہ آواز سے، ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر پوری آیت پڑھ دی تو اب سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ منفرد اگر اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اگر بلند آواز سے پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، منفرد نے سری نماز میں جہر سے پڑھا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، یعنی ظہر عصر کے اندر اگر بلند آواز سے پڑھتا ہے تو سجدہ صاحب واجب ہے، اور اگر مغرب عشاء اور فجر میں آہستہ آواز سے پڑھے گا تو سجدہ صاحب نہیں ہے، کیونکہ یہ عموماً آہستہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی بندے نے ثنا یا التحیات بلند آواز سے پڑھی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ نمبر 42 میں لکھا ہے ثنا و دعا اور تشہد بلند آواز سے پڑھا تو خلاف سنت ہوا مگر سجدہ صاحب نہیں ہے۔ آپ کا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر امام نے سجدہ صاحب کیا اور مقتدی کی ایک دو رکعتیں رہتی تھی، اس نے امام کے ساتھ سجدہ صاحب کر لیا، اب جب اپنی پڑھنے لگا تو اس کے بعد اس میں بھی کوئی واجب ترک ہوا تو کیا پھر وہ سجدہ صاحب کرے گا؟ جی، اس کو پھر سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ بہار شریعت کے مسئلہ نمبر 48 کے اندر سجدہ صاحب کا بیان صفحہ نمبر 715 پر۔